پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی اکابرین لوگوں کا بولنا ذرا مشکل ہوگا۔ بہرحال ہم انتہائی بار کونسل کے معزز دوستوں کے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہم موڑ پر، جبکہ پاکستان دنیائی میں بھی یکا و تنہا ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بھی حالات انتہائی گمبھیر و خطرناک ہیں، ہمارے میزبانوں کا یہ حکم کہ 5 منٹ میں ابھی سمندر کو کوزے میں بند کرنا عالم فاضل لوگوں کا کام ہے، ہم جیسے ارجنٹ جاہل لوگ کیسے کر سکیں گے؟ بہرحال مہمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تفصیل سے میرے بھائی بیٹے امیر حیدر اور دوسرے اکابرین نے پھر آنے والے لوگ اس پہ بات کریں گے۔ میرا ایمان ہے، ڈونٹ مائنڈ، میں کسی سے میرا ایمان ہے یہ اجتماع، میں کسی کی ایمانداری پہ بھی شک نہیں کرتا، یہ اجتماع اگر چاہے it can topple any government in this country۔ میرے ووٹ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، مالک بھائی نے ٹھیک کہا، آپ ابھی چھوٹی پارٹیاں کہتے ہیں کرتے ہیں، میں نے کسی سے ذمہ داری لیتا ہوں، محسن داوڑ کی بھی، اس جوان کی بھی، ڈاکٹر مالک کی بھی، یوسف مستی خان کی بھی، ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے جو بلوچ سندھی بھائی ہیں، کھلائی کی بھائی، میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ We are with you۔ ایجنڈا واضح ہونا چاہیے، ایجنڈا یہ ہے پاکستان از اے فیڈریشن اور کوئی مفتو نہیں ہے، ہم والنٹیریلی اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا آئین ہے۔ اس اجتماع نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کیا یہ کاغذ ایک فارمیلٹی ہے، اٹ از جسٹ یہ کاغذ، یہ کتاب ہم جیسے لوگوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہے، ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے۔ رانا میرا مہربان دوست ہے، میں پنجابی نہیں جانتا، وہ مجھ سے پشتو میں بات نہیں کر سکتا۔ میرا بلوچ بھائی اکبر مستی خان جس زبان میں بات کرتا ہے یہ میری نہیں سمجھتا، بلاول بھائی، شہباز بھائی، ان کی مادری زبانوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ آپ کے مقابلے میں یعنی یہ آئین مجھے سندھ کے بدین کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے ترپارکر کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے کسی بلوچ سے جوڑتا ہے، جبکہ میرا رشتہ آپ سے زیادہ کوئی اور بھی ہے، جہاں میری اپنی زبان ہے، جہاں اپنے لوگ ہیں۔ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا، اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ ہم آپ سے واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، جن ساتھیوں کے میں نے نام لیے ہیں، ہم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے روادار نہیں ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں ہمارے قبرستان ہیں، اس میں ہمارے وہ ہیں۔ انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک ہم نے اس کی آزادی پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ آئین آرٹیکل 6 میں غداری کی ڈیفینیشن کرتا ہے، ہائی ٹریزن ڈیفائن کرتا ہے، اس کے پچھلے حصے میں حلف ہے ہمارے فوجیوں کا حلف ہے کہ میں کسی صورت بھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں آپ کو قسم نہیں دیتا۔ کیا یہ حلف کی وفاداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ پاکستان تب بچے گا، تب چلے گا جبکہ اس کے تمام ادارے اس آئین کے ڈیفینیشن کے اس میں رہیں گے، فریم میں رہیں گے۔ ہم پریس کی آزادی کے حقدار ہیں، پریس اپنے وجود میں اپنے اس میں رہے،
جوڈیشری اپنے فریم میں رہے، فوج اپنے فریم میں رہے. میں نہیں ہوں ممبر، ہماری پارلیمنٹ کی ممبر یہ لوگ ہیں. ہماری پارلیمنٹ اس آئین کے تحت طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہونی چاہیے. دنیا کی تمام پالیسیاں ہمارے ملک کی خارجی اور داخلی they must originate from the parliament. اور وہ جوڈیشری سے لے کر فوجی تک ہر ایک کو ماننی پڑے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ ضلع کرنیلوں کے حوالے ہیں، صوبے کور کمانڈرز کے حوالے ہیں. جوڈیشری کے ہر جج کے پیچھے ایک میجر بیٹھا رہتا ہے. یہ بربادی کا راستہ ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز بھائی، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، میں وہ نہیں کہتا، اگر آپ اس آئین کا پاس نہیں رکھیں گے پھر ہم سے یہ گلہ نہیں کرنا. اور میں خدا نخواستہ دھمکی نہیں دیتا، میری کیا حیثیت ہے، لیکن ہم خود بھی انشاءاللہ، پونم ابھی تک زندہ ہے، انہوں نے گالا نہیں ہے، پونم زندہ ہے. ہم مجبور ہیں، اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہم خود پھر کسی تاریخ کی ابتدا کریں گے اس کے ساتھ، بار کے ساتھ. نہ ہم گڑبڑ چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں. سارے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، 3 قسم کے وہ ہو سکتی ہیں. اس اجتماع کو خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں پالیٹکس میں اس آئین کی روح سے فوجی کا کوئی رول، چاہے ISI کا ہو، MI کا ہو، کسی صورت قبول نہیں کرنا. ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا بھی راستہ روکنا ہوگا، اور ہم نے جناب بلاول بھٹو اور شہباز کی شکل میں خدا نخواستہ سول ڈکٹیٹرشپ کا بھی راستہ روکنا ہوگا. وی مسٹ، ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم اس ملک میں کسی قسم کی دوسری بالادستی کسی کا قبول نہیں کریں گے. بات یہ ہے، اس اجتماع میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ مقدم اور مقدس ہے. جو جج، جو جرنیل، جو سیاسی آدمی اس آئین کو نہیں مانتا ہمیں اس سے بغاوت کرنی پڑے گی. ہمیں اس کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اس کے خلاف گلیوں میں نکلنا ہوگا. یہ ہمارے چھوٹے پارٹیوں کی وہ ہے، چھوٹے پارٹی سمجھیں یا نو سمجھیں، اس سلسلے میں ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا. نظار بانی صاحب بیٹھے ہیں، بڑی ارکریزی کے بعد ہم مشکور ہیں. پنجاب کی بڑے صوبے کے ظفر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم نے ایک ایک لفظ اس کنسٹیٹیوشن کا چھان مارا اور 18th امنڈمنٹ کی شکل میں ہم نے فیصلہ دے دیا. اب لوگ اس سوچ میں ہیں کہ خدا نخواستہ پیسے کی زور سے، بندوق کی زور سے فیڈریشن کو پریزیڈنشل فارم میں تبدیل کریں گے یا 18th امنڈمنٹ کو رول بیک کریں گے. وہ دن پاکستان میں بہت بڑی بربادی کا دن ہوگا، بہت بڑی بربادی کا دن ہوگا. بلوچ، پشتون، سندھی will be on the streets. اور پھر نہ کوئی آئین مانے گا. پھر ہم خدا نخواستہ اگر اپنے میں مجبور کیا، خدا نخواستہ اگر اپنے مجبور کیا، ہم پھر نئے آئین کا مطالبہ کریں گے. ایسا آئین جس میں ہماری زبانوں کا، جس میں ہماری ریسورسز پہ ہمارا اپنے بچوں کا پہلا حق، جس میں ہماری، اب یہ بات ہے 21st سینچری میں، 21st سینچری میں آپ زبانوں کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں. 21st سینچری میں سائنس کہتا ہے کہ بچے کا ذہن مادری زبان میں اچھا پرورش کرتا ہے. خود قرآن کریم یعنی اللہ پاک کے 4 کتابیں اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی، ہماری 4 مذہبی کتابیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، انجیل، زبور، تورات، فرقان، چاروں کی زبانیں مختلف ہیں. اگر اللہ پاک بھی پیغمبر بیچتے وقت یہ خیال رکھ رہا ہے، محمد پیغمبر کو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں آپ
बिलिसानी कौम ही, मैं आपकी कौम की जुबान में कुरान भेज रहा हूं। कुरान करीम की आयत में बोल रहा हूं, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरी रबूबियत का कमाल है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा बेटी के बच्चे एक जुबान नहीं बोलते। हम रिक्वेस्ट करते हैं, वाकई क्या आपसे हमसे चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपसे हम? बलोच, पश्तून, सिंधी और भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ होंगे, हम आपको कुरान पे हाथ रख के आपको हल्फ देंगे कि हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी सूरत भी हम सबऑर्डिनेट गुलाम की शक्ल में कतल नहीं रहेंगे। एक जस्ट क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए या सोच के लिए, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, यहाँ सारे तालीम याफ्ता लोग बैठे, लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, आजाद मुल्कों की तादाद 60 से कम थी, 60 से कम थी। लीग ऑफ नेशन बनी 45 में, 45 जमा 55 जमा 20, ये हो गया 75। 75 साल में वो 60 मुल्क 291 बन गए। हमें ये सोचना होगा, ये मुल्क आसमान से नहीं गिरे। इन्हीं 60 मुल्क ममालिक में बेइंसाफियों के नतीजे में लोग उठे और मुल्क टूटते गए। ये बर्बादी एक दफा हम सह चुके हैं, ये बर्बादी बंगाल की शक्ल में हम एक दफा सह चुके हैं। खुदा के लिए मुहसिन को मौका नहीं मिला, मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मालिक बैठा हुआ है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या आपने नहीं किया फाटा में, क्या आपने नहीं किया बलूचिस्तान में, और अब आप क्या नहीं कर रहे। खुदा को मानो, लोगों की खामोशी को आसान मत लो। 13, मैं गिनना नहीं चाहता, 13 ऐसी तारीखें चली हैं फोर्टलैंड के खिलाफ आवाम की। 13 के 13 में फौजी आ रहे हैं, जिनमें नेपोलियन भी था, जिनमें अमेरिका ने कहा एक उसमें कि हमने वियतनाम में डेस्परेट होकर इतने बम बरसाए जो दूसरी जंग अज़ीम में कलेक्टिवली हम नहीं बरसा सके थे, लेकिन वी वर डिफीटेड। मत करें अपने लोगों को खिलाफ, ना उठाएं। बलूच क्या चाहता है आपसे, पश्तून क्या चाहता है, सिंधी क्या चाहता है कि भाई जो खुदा ने हमें साइल और वसाइल दिए हैं, सारे में मत दो, सारे हमें मत दो, लेकिन हमारे बच्चों का पहला हक तस्लीम करो उन पे। बलूच भी ये कहता है, सिंधी भी ये कहता है, पंजाबी भी ये कहता है, सराइकी भी ये कहता है, आए पाकिस्तान को बनाए, आए। एक सबसे अहम सवाल बार किया जा काबरीन, इसका जवाब हमें देना होगा, हमारी जर्नलिस्टों ने देना होगा, हमारे दानिशवरों ने देना होगा कि फौज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान फौज के लिए। इस वक्त अजहर शाहबाज ने देना होगा, मेरे आसिफ भाई ने देना होगा, दूसरे से आई रिपीट, ये मुल्क 20 करोड़ इंसानों के लिए और ये फौज 20 करोड़ इंसानों के लिए, या ये मुल्क फौज के लिए। अगर ये मुल्क फौज के लिए है, एयरपोर्ट भाई मेरे दोस्त ख्वाजा मुबारक को, फिर आप जाने आपकी फौज जान, उसमें तो सिंधी गरीब मारा जाएगा। आई डोंट नो ए सिंधी जनरल, आई डोंट नो आई डोंट नो ए सिंधी कर्नल। सिंध गरीब बड़ा सिंध है, माफी के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी तो इतनी सहरकुन गुफ्तगू होती है कि जी भी नहीं चाहता कि आपको रोका जाए। अब बहुत बहुत शुक्रिया। जो अब इसको आगे लेके चलते हैं, एक बात आ रही थी कि जी अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट्स के हवाले से बार काउंसिल्स भी ये समझती हैं और बार एसोसिएशन भी ये समझते हैं फ्लॉड कानून हैं, इनमें तरामीम होनी चाहिए। हम अपनी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज आपको पेश करते हैं कानून साजी में।